جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یقیناً جی آپ تمام لوگ خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے آپ کی دعاؤں سے، بے شک اس پاک ذات کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ شکر اللہ تعالیٰ کا۔ بہت شکریہ جی۔ کئی میسیجز تھے عید مبارک کو لے کے نا، اتنے تھے کہ میں نہیں پڑھ سکا، سچی بات آپ سے عرض کروں، اتنے تھے نا کہ شاید وہ موبائل بھی ہینگ ہو رہا تھا، اس قدر ماشاءاللہ میسیجز تھے، تو جی میں نہیں پڑھ سکا۔ تو آپ تمام کو بہت خیر مبارک ہماری طرف سے، پوری ٹیم کی طرف سے، میں جن کو جواب نہیں دے سکا عید مبارک کے حوالے سے۔ سہیل بھائی کی طبیعت کو لے کے جو لوگ نہیں جانتے تھے، میں دیکھ رہا ہوں کئی لوگ پوچھ رہے ہیں ان کا، ہم نے بتایا تھا کہ جی ان کی طبیعت جو ہے نا وہ اس دن سے ناساز ہے جس دن سے ان کے ساتھ وہ حادثہ ہوا تھا۔ حادثہ کون سا؟ جو درخت کی شاخ آ کے ان کے سر پر گری تھی، تو اس وقت سے لے کے جو ہے نا ان کی طبیعت جو ہے اللہ کرے بہتر ہو جائے۔ کیونکہ میں گیا تھا یار، کامران بھائی وغیرہ ہم شام پہ گئے تھے گھر پہ ان کے، تو ان کی فیملی نے ہم سے کہا کہ آپ لوگ آئے ہیں تو تھوڑی سی بات چیت کر رہے ہیں یہ، نہیں تو طبیعت جو ہے نا وہ بہت تکلیف برداشت کی۔ پکچر دیکھی میں نے جو آپ نے دکھائی ہے، بہت تکلیف میں ہوا ہے، اللہ ان پہ جیسا بہتر کرے۔ جی جی، اصل میں وہ دانے نکل آئے ہیں جی سر سے لے کے نا کان آنکھ، تو مجھے ہی کہہ رہے تھے بھائی میں سو نہیں پا رہا۔ صحیح۔ تو آپ اندازہ لگا لیں جب سو نہیں پائیں گے آپ تو پھر کیا آنا۔ اللہ کا شکر ہے جی بہتر ہے اور ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ جلدی۔ میں بھی رابطہ کر ہی رہا تھا ان سے، تو کوئی نیٹ ورک کا ایشو ہو رہا ہے، ہو نہیں رہا، جیسے ہی ہوتا ہے میں آپ کو مزید اپڈیٹ کرتا ہوں۔ آپ کیا جی، ہم سبھی مس کر رہے ہیں ان کو، رونق ہے ہماری، تو انشاءاللہ آ جائیں گے جی جلد۔ یار یہ ایک عجیب سا معاملہ اچانک ہمارے سامنے آیا، اب ہم دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر ایک پول تھا، کھمبا، کوئی 2 منزلہ، ٹھیک، اس کے اوپر جب ہم دیکھ رہے ہیں نا تو شراز میں باقاعدہ ایک منہ نہیں ہوتا، سر، یہ تو ابھی آپ تھریش ہولڈ کر کے دیکھ رہے ہو، تو ہم نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا نا تو ایک کالے رنگ کا پول ہے اور 2 منزلہ پول، اس کے اوپر ہمیں ایک سر نظر آیا اس وقت، اور ہم غلط نہیں تھے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اگر آپ یہ نوٹ کریں کتنا لمبا پول ہے، بہت ہی لمبا یار، یہ دیکھیں، اور اس کے چاروں طرف خاردار کانٹے نہیں ہوتے، جھاڑیاں، اچھا، بالکل کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی جا سکے، یہ دیکھ لیں آپ چاروں طرف، ٹھیک۔ اب یہ کتنا لمبا پول ہے یار، صحیح، یہ تقریباً ہمارے سر سے اوپر تو جھاڑیاں تھیں، اس کے اوپر آپ ایک منزل اور کھینچ لیں، اب یہ سر ہمیں اس کے اوپر ملا وہاں پر اینڈ موقع پر، جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار یہ لوگ نہیں مان رہے، یہ ہماری بات نہیں سمجھ رہے، اور نہیں بالکل ہی جو کہتے ہیں نا کوئی کسی معاملے یا کسی نیگوسیشن پر نہیں آ رہے، اس ٹائم پر کامران بھائی دیکھتے ہیں کہ ان کو کچھ چمکتا ہوا نظر آتا ہے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ 2 منزلہ اوپر آپ ایک سر دیکھیں، کیسے کہاں سے کوئی آئیڈیا نہیں، تو عجیب خوفناک قسم کی شکل بنی ہوئی سر، اب باقاعدہ شکل ہے نا، پورا چہرہ ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، عجیب سے اس کے کان ہیں، یہ جی ہم نے سلو کیا ہے، اس کو زوم کیا، یہ دیکھیں، یہ کان نہیں لٹک رہے نیچے، 2 لمبے لمبے، یار کتنے لمبے کان ہیں، یہ منہ نہیں ہے، یہ آنکھیں نہیں ہیں یار، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، میں آپ کو اب تھریش ہولڈ کر کے بھی دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ ہمارا حال تھا کہ اس کو دیکھ کر نا ہمارے ہاتھ کانپ رہے تھے، میں آپ کو تھریش ہولڈ کر کے دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یاد میں نوٹ کر رہے ہیں آپ، کان چیک کر لیں اس کے، آنکھیں، منہ، یہ سیم نما چیک کر لیں، یہ کنویں سے کتنا دور تھا؟ شاید بھائی کنویں سے، اس کے اور کنویں کے بیچ میں ہماری گاڑی تھی، اچھا، اور کنواں تھا، تو بندہ بتاواز ہو تو سیدھے جا کے گرے، سر بچت بہت بچت، میں تو گاڑی جا رہی تھی کنویں کے اندر، وہ مجھے کہہ رہے تھے بھائی ریورس گیئر لگانا، ریورس، اچھا ہاں یہ بھی ہے، آپ اندازہ لگائیں، سمجھ گیا میں، بدحواسی میں لوگ دیکھتے نہیں کہ فارورڈ ہے یا ریورس ہے، ایکسیلیٹر دے دیتے ہیں، تو اگر آپ ایکسیلیٹر دیتے ہو ریورس کنفرم نہیں کرتے، میں اس لیے میں کہتا ہوں نا، جو بھی آپ فیل کر رہے ہو نا، محسوس کر رہے ہو، وہ اسی وقت بول دو،
تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ یار مجھ سے گاڑی لگ نہ جائے کہیں. صحیح صحیح کہہ دیا نا میں نے. اب کیا وہ جو باقی لوگ تھے نا وہ بھی الرٹ ہو گئے. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے کہہ رہے ہیں ریورس لگانا ہے آپ نے گیئر, صحیح ڈرائیو پہ نہیں لگانا. صحیح. تو ریورس دیکھا ہے آپ نے آن ریکارڈ پروگرام کے اندر کہ جی کس طرح ہم نکلے وہاں. اب یار مجھے بتائیں کہ اس کھمبے کے اوپر یہ ہے کہ نہیں منہ, اتنے لمبے کان ہیں کہ نہیں یار یہ ہے یہ اور اس کی جگہ دیکھیں آپ یہ. اچھا ایک خیال یہ, اس بانس کی اتنی سیفٹی کیوں تھی؟ حالانکہ آپ فصلوں میں جیسے آپ بات ہو رہی تھی ہماری کہ اکثر جی فصلوں کے اندر نا اسکیئر کروز لگایا جاتا ہے, وہ ایک ایسے کر کے نا چڑیل سی بنا دی جاتی ہے کووں کو ڈرانے کے لیے. اگر کسی نے اسکیئر کرو کے حوالے سے لگایا ہے تو سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ وہ اوپر جا کے لگایا کیسے اس نے. ٹھیک, پھر اس کے چاروں طرف یہ کانٹے جھاڑیاں, میں نے کبھی ایسی سیکیورٹی نہیں دیکھی. اس کنویں کے پاس کیوں لگایا یہ؟ اگر کسی نے اسکیئر کرو کے حوالے سے لگایا ہے کہ جی پرندوں کو جانوروں کو بھگانے کے لیے, یار کوئی ڈنڈا نہیں ہے, لکڑی کا ڈنڈا نہیں ہے کہ جس پر آپ نے کچھ لگا کے کھڑا کر دیا. سر الیکٹرک پول نہیں ہوتے لوہے والے, پول پہ اچھا الیکٹرک پول ہے, زنگ لگ گیا اس پہ, لال ہو گیا. اور یہ یہاں سے لے کے اس ہائٹ پر, مطلب کتنی لمبی ہائٹ ہوتی ہے, اس کے اوپر کوئی اسکیئر کرو لگائے گا؟ اور کیا کبھی اسکیئر کرو کہ آپ نے لال ایسا منہ دیکھا ہے؟ بھیانک تو بنائے جاتے ہیں لیکن یہ کان اور یہ لال ایسے دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ نہیں ایسے بھی نہیں دیکھے. دوسرا یہ سمجھ میں آ رہا ہے, ایسا لگتا ہے کنویں میں سے جو مخلوق نکلتی ہے یا تو اس میں سے کوئی چیز ہے, یا اگر کسی انسان نے بنایا تو یا تو اس چیز کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن یہ جس وقت ظاہر ہوئی ہے اور جس وقت آپ کو ملی ہے اس وقت تو بھائی ایسا تھا کہ آپ لوگ بھاگتے ہوئے یا تو کنویں میں سلپ ہوتے یا گرتے یا کیا ہوتا یا توڑ پھوڑ ہوتی. مطلب آپ خود سوچو کہ آپ کے سر پہ ایک ایسا عجیب ہیبت ناک چیز موجود ہے جو اس کا فینومینا ریڈ ہی نہیں کر پاؤ گے. اپنے آپ سے ہم کئی بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اندر اندر نا, جیسے انسان لوگ پڑھتے رہتے ہیں اندر اندر, اسی طرح ہم پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ 2 قدم کا فاصلہ ہے بس, کچھ ہو جائے پیچھے نہیں آنا, پہلے کانٹوں پہ گرنا پڑے وہ چوٹیں برداشت کر لینا, کانٹے چپ جائیں, ادھر نہیں آنا. 2-3 بار ہمارے آدھے فٹ کے فاصلے پہ کھائی تھی نا. اور یہاں پر کیا ہوتا ہے, خوف کے مارے جیسے آپ نے دیکھا کئی جوتے وہاں پر نظر آئے آپ کو, لوگ چھوڑ کے بھاگے ہوئے. اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کہاں بھاگے. یہ تو ساتھ تھا اور ایک دوسرے کو بار بار کہہ بھی رہے تھے کہ گاڑی کی طرف جانا ہے نا, گاڑی سے کراس ہو گئے تھے. اب یار جو اگر نوٹ کیا جائے کہ وہاں پر جو عینی شاہدین ہیں جنہوں نے دیکھا, انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے مخلوقات کو دیکھا ہے, ان کے پیر نہیں ہوتے تھے, ان کے نیچے پاؤں نہیں ہوتے تھے. ٹھیک, اب یار پاؤں اس کے نہیں ہیں. اگر میں نوٹ کروں, اگر میں کہہ سکتا ہوں کہ صرف سر ہے, یہ جسم نہیں ہے, باڈی نہیں ہے, صرف سر ہے, اس میں پیر کا کیا پتا اندھیرے میں جسم ہو پیچھے کی طرف ہو. میں کہہ رہا ہوں جیسے دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سر کے ساتھ یہاں جسم ہو پورا, جیسے سیاہ ہوتے ہیں وہ, صحیح جیٹ بلیک ہوتے ہیں, پیچھے اندھیرا ہے پورا. بالکل ہو سکتا ہے کہ پیچھے اس کا سیاہ جسم ہو جو ہمیں نظر نہیں آ رہا. پاسبل ہے کہ کیا پتا یہ چیز کھمبے پہ ایسے چپکی ہوئی ہو جس کا سر ہمیں دکھ گیا ہو, باڈی نہ دکھ رہی ہو. تو اپنے وجود کو اپنے حصوں میں بھی ظاہر کر جی ہاں, میں آپ کو دوبارہ دکھا رہا ہوں, یہ آپ نوٹ کیجئے. جب بھی کانٹوں سے بھرا پول اس کے اوپر, یار اسی موجودگی اس پول کی بڑی پرسر آ رہی ہے یار. پتہ نہیں کس پہ عمل کیا گیا ہے, کیا کیا گیا ہے, کہ ایسے میں نے کبھی پول نہیں دیکھا. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اتنی اوپر جب آپ دیکھیں کچھ ایسا کیا گزرتی ہے. پھر ہم نے سنا ہے کہ جی لوگوں نے دیکھا ہے بڑے کداور میں ان مخلوقات کو. میرے اپنے دوست کی والدہ نے, میں نے واقعہ بھی شیئر کیا آپ سے, ایک دیوار سے اس کا سر ٹکرا رہا تھا نا, سیاہ چیز تھی. آپ نوٹ کر لیں یار, وہ بھی یہ کہہ رہی تھی کہ لال منہ تھا, صحیح, کالا سیاہ تھا, صحیح, بڑی بڑی آنکھیں, سب آپ کے سامنے. ایک 2-3 واقعات آئے ایسے جنہوں نے وجود بڑے کبیر و قامت دیکھیں. اب اسکیئر کروز کو مجھے نہیں پتا اردو میں کیا کہتے ہیں, لیکن ڈرانے کے لیے جی پرندوں کو اکثر کھیتوں میں فصلوں میں وہ فصل تیار میں کرتے ہیں, یہ تو بتا چکے ہیں. فصل
فصل بگڑ چکی ہے. اور ان جھاڑیوں ہاں کانٹوں فصل پر تو کیوں؟ ہوتا ہے جل چکی ہے. پہلا ہی جملہ اس کا تھا کہ ہاں فصل کوئی نہیں لگا, تو آپ گئے بھی تھے, اور اس بات کو 10-12 سال گزر چکے تھے, ہیں. اور اس وقت تک تو یہ جھڑ کے گر کے ختم ہو اور چکا اس کے ہوتا. آس پاس، اچھا ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو، اس جگہ کے آس پاس ہم 2-3 گھنٹوں سے تھے، باخدا یار نظر نہیں آتا ہمیں پہلے یہ. دھائی ہو گئے نہیں, ورنہ تو آپ کو ایسی چیز تو ایک مطلب چیز چمک رہی ہے، ہاں ایک چیز نظر آ رہی ہے اندھیرے میں، شائن ہو رہا ہے، اس کی چیزیں نظر آ رہی ہیں، تو کیا وہ ہمیں پہلے نظر نہیں آئے گی یار؟ تبھی نظر آئے گی جب ہم اس مخلوق سے بات کریں گے، وہ ہماری بات نہیں مان رہی ہوگی، پھر بھی ہم کوشش کریں گے، تب وہ ایک دم ایسی جگہ ظاہر ہوگی جس کو دیکھ کر تو انسان آواز باختہ ہو کر اپنی سیدھا چھلانگ مارتا ہے کنویں میں. بھائی خوفناک کے تو ہے نا وہاں پہ, جگہ اتنی خوفناک تھی. میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ جی وہ نہیں مان رہے تھے. ایک ہوتا ہے نا کہ کسی طرح کوئی جواب آ جائے، کوئی حل مسئلے کا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں نے جو ابھی کنویں دیکھے ہیں وہ تھوڑی چوڑائی میں گہرے زیادہ ہوتے ہیں, جیسے بورنگ ہوتی کچھ ہوتی ہے. یہ کیا مطلب ابول کنواں تھا, کیا تھا کہ اتنا چوڑا, اس کو کھودنے کے لیے کتنا عرصہ لگا, وہ کہہ کتنا رہے ہیں گہرا پہلے کیسے. کھودا تھا، اور میں تو یہی بات پہ حیران تھا کہ بھائی کنویں تو وقت کے ساتھ بند ہوتے ہیں نا، ہاں یہ اور خشک بڑھتا جا رہا ہے، ہاں. یہ اور پھیلتا جا رہا ہے بابا. مطلب چیزیں اپنے اندر سما رہا ہے، اور آس پاس کی فصلیں وصلیں سب یار یہ نشانی ہوتی ہے. میں بھی سعودیہ میں گیا ہوں, وہاں پہ بڑے کنویں ہیں, لیکن وہ اتنے مطلب ایسے یہ تو مطلب کیا کہتے ہیں طویل بادشاہ کیا لفظ ہوتا ہے, بہت ہی وسیع تھا. طویل القامت جو ہے نا ہاں وہ، ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ ایک پوری زمین اندر سے پھٹ گئی ہے یا کچھ ہو گئی ہے. پرسالیت بہت تھی اس کے شیپ میں نا, اور اب جی اندھیرا تو بہت ہو سجاد. اب جی یہ تو ایک سمجھ مسٹری ہی ہے، لیکن الحمدللہ ہم ریکارڈ کر لیا ہم نے. یہ آپ یہ ان سے پوچھے نا فون کر کے کہ کیا پتہ ان کو وہ چیز. وہ آ ہی نہ جائیں یہاں پہ کہیں. اچھا ارے ہاں. دوسرا جناب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا میں غلط تو نہیں سوچ رہا اس بکری کے پاؤں کو دیکھ کر؟ یہ دیکھیے گا، یہ بکری کا بچہ ہے جی. اب اس کے پاؤں کا شیپ دیکھیے گا، شاید پہ ہو سکتا ہے آپ کو تھریش ہولڈ کرنا پڑے.